السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ہوں انجم عطا، پاکستان لاہور سے میرا تعلق ہے اور اٹلی میں جاب کرتا ہوں۔ پہلے بھی میں پچھلی کہانی میں اپنا حوالہ دے چکا ہوں اور یہاں بہت سارے واقعات میرے ساتھ ہوتے رہے، اتفاق کی بات ہے تو میں پچھلی کہانیوں میں بھی شیئر کیا ہے۔ اور آج جو میں آپ کو ایک واقعہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں وہ بہت ہی خوفناک قسم کا واقعہ میرے ساتھ ہوا، اور میرے ساتھ ساتھ کچھ دوستوں کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوتا رہا۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ہم کافی سارے دوست گرمیوں کے اندر ہم ٹھنڈے شہروں سے سمندر کے کنارے والے شہروں میں آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ ہمارا پورا گروپ جو ہے کافی سارے لڑکوں کا، ہم مال وغیرہ بیچتے ہیں، دکانوں پہ سپلائی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سیزن اٹلی کے اندر آتا ہے جس میں یورپ میں بیچ کے اوپر لوگ، یہاں کے یورپینز اور مختلف ملکوں کے لوگ ٹورسٹ آ کے بیچ کے اوپر آتے ہیں۔ تو ہم جب وہ ریسٹ ٹائم ہوتا ہے یا وہ بیچ کے اوپر ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کو اپنے ملک کا مال، جیولری وغیرہ دکھاتے ہیں تو وہ ہم بیچتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سمندری شہر میں آنا پڑتا ہے۔ ہم کافی سارے دوست تھے، 5-6 دوست پہلے آئے، اس کے بعد وقفے سے کچھ دوست آئے۔ ہم اٹلی کا شہر ساوونا میں، ہم نے ایک دوست کا مکان تھا، اس مکان کے اندر ہم لوگوں نے بات چیت کر کے ہمیں وہاں جگہ مل گئی۔ اس مکان کے اندر تقریباً 4 کمرے تھے۔ 4 کمروں میں وہ لڑکے سارے ڈیوائیڈ تھے، اور جن کا مکان تھا ان کے بھی بیٹے وہاں پہ تھے۔ تو بہرحال ہم ایک کمرے کے اندر جس میں ہم شفٹ ہوئے، اس میں تقریباً ہم 5 دوست تھے۔ تو ہم روز صبح کام پہ جاتے، دوپہر کو کوئی آ جاتا یا کوئی شام کو آ جاتا، ہماری ایک روٹین کچھ دن چل رہی تھی۔ اس دوران میں ان کے بیٹوں نے ذکر کیا کہ اس گھر کے اندر مختلف خوفناک قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ کبھی کچن کی پلیٹیں خود بخود ٹوٹنا شروع کر دیتی ہیں، کبھی کمرے کے اندر چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتا کیا ہوتا ہے۔ بہرحال گھر والوں کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال وہ واقعات اس قسم کے بتاتے تھے۔ جس کمرے میں ہم تھے، اس کمرے کے اندر جس سائڈ پہ مجھے بیڈ ملا تھا وہ میں وہاں سوتا تھا، اور باقی کچھ دوست تھے وہ ان کو 2 بیڈ ملے ہوئے تھے، 2 دوست نیچے سوتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرا کزن میرے ساتھ ہی اکثر ہوتے ہیں، جاوید رانا صاحب، وہ تورینو سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار میں بھی آنا چاہتا ہوں، میری بھی جگہ بناؤ۔ میں نے کہا آپ آ جائیں۔ تو وہ آ گیا ہمارے پاس۔ تو کمروں کے اندر جگہ نہیں تھی، تو باہر جو تھا جسے کہتے ہیں ڈرائنگ روم سمجھ لیں آپ، وہاں پہ صوفے وغیرہ تھے۔ تو ہم نے کہا آپ اس صوفے پہ سو جائیں فی الحال، تو اس کے بعد کریں گے ایڈجسٹ، کوئی جگہ بن جاتی ہے تو۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہوا وہ یہی ہوا کہ رات کو سب سوئے ہوئے تھے، تو وہ اکیلا سویا ہوا تھا ڈرائنگ روم میں۔ تو ایک دم سے شور مچا، انجموئے انجموئے انجموئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھتا وہ تیزی سے کمرے کے اندر میرے بھاگا۔ میں گھبرا کے ایک دم اٹھ گیا، وہ بھی اٹھ گئے، سب اٹھ گئے۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا جاوید؟ یار یہاں تو کوئی ہے یار۔ میں سو رہا تھا، میرا ہاتھ ہلایا، میرا پیر ہلایا، میں نے ارد گرد دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے سمجھا شاید وہم ہے، پھر آ کے مجھے اس نے ایک دم سے اٹھایا، تو میں گھبرا کے اٹھا تو کوئی نہیں تھا۔ تو یار ایسے میرے ساتھ واقعہ ہو گیا۔ ہم نے سوچا شاید کوئی وہم بھی ہو سکتا ہے، کوئی خواب دیکھ لیا ہو، کوئی ڈر گیا ہو۔ خیر میں نے کہا کوئی بات نہیں جاوید، تو اندر آ جا۔ ہم نے اس کو ایڈجسٹ کیا اندر، جناب سو گیا۔ پھر کوئی چند دن گزرے تو ہمارے ایک دوست ہیں بابر، وہ نیچے سوئے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے یار ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے گدے کے اوپر کوئی شخص چلتا ہے، جس کے پیر دھستے ہیں اٹھتے ہیں، دھستے ہیں اٹھتے نظر نہیں آیا۔ کہہ رہا یار میرے ساتھ یہ 2 دفعہ واقعہ ہوا ہے، میں نے بتایا نہیں تھا، لیکن بہرحال آج میں بتا رہا ہوں۔ اس کا بھی ہم نے سوچا شاید ہو سکتا ہے وہم ہی ہو یا کوئی ایسا بات ہو۔ خیر ہم نے درگزر کیا، ہم اپنے مشن میں لگے رہے، کام کرتے رہے۔ خیر اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ
किसी का काम सही नहीं होता तो वो उस इलाके को छोड़ जाता है। कुछ दोस्त वहाँ से, उन्होंने कहा यार हम दूसरे शहर में जा रहे हैं, उन्होंने रवानगी की। जावेद भी वापस, मेरा कज़न तोरिनो चला गया। करते करते हम दो बंदे, सिर्फ दो बंदे रह गए। मैं रह गया और एक और दोस्त थे, फोत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। लेकिन वो अकेले अलहदा रूम में थे। जिस रूम में मैं था उसमें भी मैं अकेला रह गया। अब उस कमरे के अंदर क्या वाक़यात होना शुरू हुए, जब ये लोग सब चले गए तो पहली रात जब मैं सोया तो मुझे ख्वाब के अंदर देखा मैंने कि हमारे कमरे के दरवाजे पे एक औरत सफ़ेद लिबास में, दुल्हन के लिबास में जो यूरोपियन शादी के दिन पहनते हैं, वो मेरी तरफ बढ़ती थी। मेरी तरफ वो बढ़ती थी तो मुझे अजीब सा खौफ तारी हो रहा था। ख्वाब के अंदर ही मैंने कहा ये कौन है, क्यों आ रही है। मैंने ख्वाब के अंदर ही अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। जो मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता था वो एकदम दूर चली जाती थी। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, तीसरी दफ़ा वो चली गई। अगले दिन मैं उठा तो मैं अजीब शशदर सा। मैंने कहा अजीब बात है, यहाँ इस घर में कुछ वाक़यात भी हो चुके हैं और रात को ऐसा हुआ। खैर एनी हाउ, काम की मसरूफियत ऐसी होती है, सुबह सुबह हम ट्रेनें पकड़ते हैं, चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। अगली रात जब मैं सोया तो फिर यही ख्वाब रिपीट हुआ। फिर वही औरत, सेम चेहरा, सेम जो उस अंदर जनाब जैसा लिबास पहना था वैसे ही दाखिल हुई। फिर मैंने ख्वाब में पढ़ा, फिर वो चली गई। दूसरे दिन मैं परेशान था कि ये मामला कुछ सही नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि मेरा काम उस जोन में अच्छा चल रहा था, एकदम से छोड़ के जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था, क्योंकि हमारा सीज़न का टाइम होता है वो। ये बात है मेरा ख्याल है अगस्त की बात है। अगस्त में यहाँ गर्मी होती हैं। खैर तीसरी रात में सोया, आप यकीन करें तीसरी रात भी कंटिन्यू वही औरत कमरे में दरवाजे से आती थी और मेरे करीब आना चाहती थी। जैसे जैसे मैं, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, शुक्र है अल्लाह पाक का, कि मैं ख्वाब में पढ़ना शुरू हो जाता था। मैं पढ़ता था और वो चली जाती थी। खैर तीसरे दिन ये वाक़या जब हो गया, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस था कि मैं क्या करूं। मैंने शेयर भी नहीं किया किसी से कि यार क्या कहेंगे लोग। अकेला रूम, बड़ा घर, सन्नाटा वहाँ होता था। खैर तीसरे दिन को एक ख्वाब देख के जब मैं काम पे गया तो मैंने दोपहर तक काम किया, 1 बजे तक। उसके बाद उस दिन मेरा दिल हुआ कि मैं घर चलता हूँ, कुछ आराम करता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा 2-3 घंटे रेस्ट करूँगा, 4 बजे वाली या 5 बजे वाली कोई पकड़ के घंटे डेढ़ के लिए मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। तो मैं वापस आया। मैं तकरीबन 3 बजे के करीब, क्योंकि 1 बजे काम बंद किया था, कोई खाना वगैरह खाते, 2 बजे मैंने बस पकड़ी, घंटे का रास्ता था। 3 बजे मैं जब पहुंचा तो हमारा घर था 3rd फ्लोर पे। लिफ्ट में बैठा, मैं ऊपर पहुंचा। चाबी मेरे पास थी। मैंने जैसे ही चाबी दरवाज़ा खोला, चाबी अभी दरवाजे के अंदर ही थी। खोल के दूसरे हाथ से थोड़ा सा खोला तो मैं क्या देखता हूँ, एक पैर मैंने अंदर रख लिया था घुसने के लिए। अभी मैं देख ही रहा था, अचानक क्या देखता हूँ कि वही औरत जो 3 दिन मुझे ख्वाब में नज़र आई थी, दुल्हन के लिबास में, बिल्कुल दरवाजे के सामने एक टेबल होती थी, उसके गिर्द 4 कुर्सियाँ होती थी। वो औरत उस कुर्सी के ऊपर बैठी हुई, फिजिक हालत में, बिल्कुल सफ़ेद लिबास के अंदर, और वो यूरोपियन औरत थी। लेकिन वो, उसने मेरी तरफ नहीं देखा, वो ऐसे सीधा टेबल को देखे जा रही थी। मेरे तो खौफ के मारे अजीब हालत हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अंदर जाऊं, बाहर जाऊं, भाग जाऊं। और अगर वो औरत तो मेरी तरफ देख लेती ना तो शायद मैं बेहोश भी हो जाता, गिर भी सकता था वहाँ खौफ के मारे। लेकिन अभी मैं इन्हीं सोचों में था तो वो औरत एकदम खड़ी हुई मेरी तरफ बगैर देखे, और थोड़ा सा फासले पे ना किचन था, जहाँ पे लड़के बताते थे बर्तन टूटने की आवाज़ें आती हैं। वो औरत खड़ी होके और भागी किचन की तरफ। किचन के बैक साइड पे एक टॉयलेट था, उसका भी मुझे घर वालों ने बताया था कि यहाँ भी कुछ मामलात खौफ के डरावने हो चुके हुए। अच्छा, वो औरत उठते ही ना सीधी उस तरफ भागी। जब वो भाग गई वहाँ से
اب میں اس سوچ کے اندر کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا چھوٹا سا بیگ تھا، اس کے اندر میرا پاکستانی پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور بہت سارے ضروری کاغذات اس بیگ کے اندر موجود تھے، اس کو اٹھانا وہاں سے بڑا ضروری تھا۔ ایک میں نے سوچا کہ میں بھاگ جاؤں، پھر میں نے کہا بھاگ جانا کوئی حل نہیں۔ خیر اچانک مجھے اللہ تعالیٰ کے نام نے طاقت دی اور مجھے یاد آیا قرآن پاک میں لکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مسلمان کو اس پہ مکمل یقین ہونا چاہیے کہ موت ایک لمحے پہلے نہیں آئے گی، اور اگر کوئی مارنا چاہے گا اور اس کی موت کا وقت نہیں ہے تو اسے موت نہیں آئے گی، اور اگر آ گئی ہے تو پھر آ جائے گی۔ یہ بات سوچتے ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا، سورہ فلق پڑھی، سورہ ناس پڑھی، درود شریف پڑھا، اور جو کلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام تھے وہ پڑھ کے میں نے اپنے پر پھونک ماری، اور میں چابی دروازے میں سے نکال کر اندر داخل ہوا اور میں نے کچن کی طرف دیکھا، وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ اب میں اس چکر میں تھا کہ میں بھاگ کے کمرے میں جاؤں، اپنا بیگ اٹھاؤں اور کسی طرح واپس بھاگ آؤں۔ تو میں چند قدم آہستہ آہستہ چلا، اس کے بعد میں تیزی سے بھاگا کمرے کے اندر۔ میں نے کہا اللہ مالک ہے، اب جو ہونا ہے وہ ہو جانا ہے، لیکن اس پاسپورٹ اور آئی ڈی کے بغیر بھی میں بیکار ہوں یہاں پہ۔ تو کمرے میں داخل ہوا، میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا، لیکن میں اس خوف کی کیفیت میں مبتلا تھا کہ اب آئی میرے اوپر پیچھے سے، لیکن اللہ کا احسان وہ نہیں آئی۔ میں نے بیگ اٹھایا اور تیزی سے میں بھاگا دروازے کی طرف، دروازے کو میں نے کھلا چھوڑا ہوا تھا، وہ نہیں آئی۔ میں ایک دم سے دروازے سے باہر نکلا اور بند کیا، لاک بھی نہیں کیا، میں نے اسے ایسے ہی بند کر کے اس کی چابی میں نے نکالی۔ میں نے لفٹ کا بھی انتظار نہیں کیا کہ میں لفٹ کو بلاؤں اور بلا کے اوپر سے میں نیچے جاؤں، میں تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ خیر الحمدللہ میں سیڑھیاں اتر کے جلدی سے باہر آ گیا۔ باہر پہ روڈ تھا، سڑک تھی، گھر کے نیچے ہی ایک بار تھی جہاں پہ ہم چائے وغیرہ کپوچینو وغیرہ پیتے تھے، کبھی کبھی بیٹھتے تھے، وہاں آ کے میں بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں لال ہو رہی تھی، خوف سے میرا حال خراب ہو رہا تھا۔ وہ بار والا ہمیں جانتا تھا، کہنے لگا انجم طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا بات ہے تیری آنکھیں لال ہو رہی ہیں، تو بڑا گھبرایا ہوا ہے؟ میں نے کہا نو کچھ نہیں، میں نے کہا کچھ ایسی بات نہیں، ویسے ہی میں نے کہا میں تھکا ہوا تھا، طبیعت ایسی ہے۔ اچھا میں نے اس سے ٹھنڈا پانی وغیرہ پیا، چائے وغیرہ پی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں اپنا بیگ لے کے میں سیدھا اسٹیشن چلا گیا۔ اسٹیشن جا کے میں نے ٹرین لی، کیونکہ ہم تورینو شہر سے آئے تھے، وہاں پہ ہمارا پرمننٹ مکان تھا جہاں پہ ہم سارے دوست رہتے تھے۔ میں ٹرین پکڑ کے تورینو کی طرف روانہ ہو گیا۔ رستے میں نے اس گھر کے مالک کو فون کیا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں وہ۔ میں نے کہا بھائی ایسے ایسے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں انجم بھائی کچھ نہیں ہوتا، ادھر ایسے ہے ویسے۔ میں نے کہا بھائی جو بھی ہے آپ لوگ جانو، وہ گھر جانے، میں ادھر سے جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے زندگی دی، بچایا مجھے اس عذاب سے، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ دوسرے کمرے میں جو ایک دوست رہتے تھے وہ علیحدہ کمرے میں تھے، ان کو بھی میں نے فون کیا۔ وہ مرحوم فوت ہو چکے ہیں، بڑے اچھے آدمی تھے۔ میں نے انہیں فون کیا، میں کہ حاجی صاحب اس مکان میں آج ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے، لہٰذا میں تورینو جا رہا ہوں۔ تو وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے، سرائکی صوبے سے تعلق تھا ان کا پاکستان کے۔ وہ کہنے لگے لالا یار میں بھی آنا پیا، میں تو ہوں نہ رہنا ادے، یعنی کہ میں بھی وہاں نہیں رہتا، تو کہاں جا رہا؟ میں نے کہا میں بھی تورینو آ رہا ہوں۔ میں کہ تسی بھی تورینو آ جاؤ، میں کہ آپ بھی تورینو آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یوں جناب میں تورینو پہنچا، آگے سے وہ دوست بھی تورینو پہنچے، ان کی میری ملاقات ہوئی، انہیں میں اپنے پھر گھر لے گیا، اور وہاں جا کے ہم اپنے گھر میں پہنچے۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہماری جان بخشی۔ تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ، اور یہ حقیقی واقعہ ہے، اس میں ذرا سا بھی کوئی رد و بدل نہیں ہے، جو میری آنکھوں دیکھا حال تھا میں نے آپ کو بتایا۔ تو تمام کہانی کے بعد جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ کے کلام میں طاقت ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا کلام پڑھو، نماز پڑھو، پاکیزگی کی حالت میں رہو،
اور جس کسی بھی انجان جگہ پہ جاؤ، مکان میں جاؤ، دکان میں جاؤ، کسی کرائے کے مکان میں جاؤ یا سفر میں جاؤ، تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے اوپر پھونک مارو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو بہت شکریہ دوستو، آج کا واقعہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا، اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ تو ابھی تو یہ جو ہارر معاملات میرے ساتھ گزرے ہیں، میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں جو میرے ذاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر میرے بہت سارے دوستوں کے واقعات ہیں، ان کو میں آپ سے شیئر کروں گا، اور میرے پاس بہت ساری مورال سٹوریز بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں تو لائک ضرور کرنا اور سبسکرائب ضرور کرنا، تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور میں آپ کے لیے مزید کام کر سکوں۔ تو نیکسٹ واقعہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم، خوش رہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔